اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ناظرین، آج کا ہمارا سبق رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالہ سے ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں کما حق ہو اس ماہ مقدس کی عظمت اور فضیلت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ معزز سامعین، اس آیت میں روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے۔ روزے جو ہیں 10 شعبان المعظم 2 ہجری میں فرض کیے گئے۔ روزہ جو ہے یہ بہت قدیم عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں۔ اگرچہ گزشتہ امتوں میں روزوں کے دنوں اور احکام کے بارے میں اختلاف رہا، بہرحال ہر امت میں روزہ اور ہر نبی علیہ السلام نے اس فرضیت کو ادا کیا ہے۔ شریعت مطہرہ میں روزہ کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ صبح و صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور ہم بستری سے بچا جائے۔ معزز سامعین، اسی آیے مبارکہ کے آخر میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے چونکہ یہ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر بندہ مومن اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھتا ہے اور قرب خاص میں رہتے ہوئے اس احکم الحاکمین کا قرب حاصل کرتا ہے۔ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے، کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکا جاتا ہے، اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق کی جاتی ہے، جس سے ضبط نفس اور حرام سے بچنے کی قوت حاصل ہوتی ہے، اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی جو ہے وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور ارشاد فرمایا جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے۔ روزے جو ہیں یہ قاطع شہوت ہیں، یعنی کہ روزے کے ذریعے انسان گناہوں سے بچتا ہے اور اللہ رب العالمین کا قرب اس بندہ مومن کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس رب العالمین نے 11 مہینے اپنے بندہ مومن کو، اہل ایمان کو کھانے سے نہیں روکا، پینے سے نہیں روکا، اس نے 11 مہینے ہمیں کھلایا بھی، ہمیں پلایا بھی۔ وہ اگر ایک مہینہ
صرف دن کے وقت کھانے پینے سے منع فرما دے اور اس فاقے میں بھی تمہارے جسم و روح، ظاہر و باطن، دنیا اور آخرت کا بھی فائدہ ہو، تو ضرور بندہ مومن کو خالق کائنات جل جلالہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کے احکامات پر عمل کرنا مومن کے لیے یہ ضروری ہے۔ یاد رکھیں حضور سید عالم شفیع معظم علیہ السلام کے جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے اس ماہ مقدس کا احترام کر کے امت کو بتا دیا، اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مقدس کی عظمت اور فضیلت کو صحابہ کرام کے سامنے کیسے بیان کیا۔ فرمایا میرے صحابہ قیامت تک کے لیے میری امت کو یہ پیغام پہنچا دو، فرمایا کہ جب ماہ مقدس رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے، اس کا پہلا دن ہی آتا ہے، تو خالق کائنات اس ماہ مقدس کے پہلے دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ کس قدر بندہ مومن کے لیے اس ماہ مقدس میں انعامات اور اللہ رب العالمین کی طرف سے کرم نوازیوں کی بھرمار ہے کہ خالق کائنات اپنے بندوں کو خود ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، جو حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا جو بدلہ ہے وہ میں خود عطا کروں گا۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کے طبی لحاظ سے بھی بے شمار فوائد ہیں۔ روزہ رکھنے سے معدے کی تکالیف اور اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، نظام انہضام جو ہے یہ بہتر ہو جاتا ہے، روزے کی وجہ سے شوگر لیول، کولیسٹرول، بلڈ پریشر میں اعتدال آتا ہے، اور اس کی وجہ سے بندہ مومن کو دل کا جو دورہ پڑنے کا جو خطرہ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے دل کو انتہائی فائدہ مند آرام پہنچتا ہے، اور روزے سے جسمانی کھنچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے اور اضافی چربی جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور روزے رکھنے سے بے اولاد خواتین کے خاں اولاد ہونے کے امکانات جو ہے کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن کے نازل ہونے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت کا سامان ہے، اور روزوں کے فرض ہونے کا ایک سبب بھی یہ ہے کہ خالق کائنات اپنے بندوں کو تقوی سے آشکار کرانا چاہتا ہے، تقوی کی صفات سے انہیں متصف کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں کما حق ہو اس ماہ مقدس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اس ماہ مقدس میں اپنا قرب، اپنا فضل ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔